پھر حدیث میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرمایا اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفن من، آقا علیہ السلام نے کنکریوں کی ایک مٹھ بھری ایک بار، جب کنکریاں ہاتھ میں لی، ہاتھ میں کنکریاں تھی، فسبحنا فی ید رسول اللہ حتی سمعنا التسبیح، ہم نے کانوں سے سنا کہ بلند آواز سے کنکریاں سبحان اللہ کے نعرے لگانے لگ گئی۔ دست یک دست چھو گیا، ارے کنکریاں زندہ ہو گئی، تم معاذ اللہ حضور کو مردہ سمجھتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، وہ رسول جس کا ہاتھ کنکری کو لگ جائے تو کنکری زندہ ہو جائے۔ یہ تو مزہ ہے۔ مسلم شریف کو اٹھائیے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، ہم باہر نکلے، فرمایا جس درخت اور جس پتھر کے قریب سے مصطفیٰ گزرتے، وہ پتھر درخت و شجر اور حجر آقا کے گزرنے پر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ پتھر کے قریب سے حضور گزرتے۔ یہ تو ہے ہاتھ سے بس کرنا اور پتھروں کا زندہ ہو جانا اور تسبیح کرنا، اور یہ اس سے بڑھ کر کے جس پتھر کے قریب سے گزرتے، آقا کا گزر پتھر سے قریب ہو جائے تو وہ پتھر زندہ ہو جائے۔ تو جس قبر میں پورا جسد اقدس رکھا ہوگا وہ قبر زندہ نہیں ہوگی۔ تم آقا کے جسم پاک کی زندگی کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم قبر بھی زندہ ہے، گنبد خضرا بھی زندہ ہے، اور مدینے کی ہوائیں جو گنبد خضرا کو چھوتی ہے تمہارے میرے جیسے کروڑوں اربوں انسانوں، ولیوں، کتبوں، غوثوں کی زندگی سے بھی اعلیٰ ہے۔ اٹھا کے دیکھیے صحیح مسلم کتاب المناقب، ترمذی شریف کتاب المناقب اٹھا کے دیکھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ میرے اعلان نبوت سے بھی پہلے میں جب اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ بآواز بلند مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ اور ایک نکتہ میرا سمجھ لو، لاکھوں کروڑوں پتھر تھے مکہ شہر میں، اور آقا ہر روز گزرتے ہی تھے نا گلیوں سے، ہر روز پتھروں پہ چڑھتے بھی تھے، مگر اتنی میٹھی پیاری زبان میں یہ بات کسی پتھر کے لیے نہ کہی، اس پتھر کے لیے کہا۔ کیا فرمایا؟ انی لأعرف الآن حجرا بمکہ، مکہ میں ایک پتھر تھا، اور قربان جاؤں میرے آقا نے فرمایا میں آج بھی اسے پہچانتا ہوں۔ پہچانتے تو ساروں کو تھے، مگر اس پتھر کا نصیب کہ فرمایا میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ اس پتھر کو خصوصیت کے ساتھ فرما رہے ہیں میں اس کو آج بھی پہچانتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو نہیں بھولے اور اسے اتنا پہچانتے ہیں، یاد رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، میں جب اس کے پاس سے گزرتا تھا اس پہلے زمانے میں بھی مجھ پر سلام پڑھتا تھا۔ ارے جو پتھر مصطفیٰ پہ سلام پڑھتا تھا، فرماتے ہیں حضور میں آج بھی اسے نہیں بھولا، اسے پہچانتا ہوں۔ اگر امتی عمر پر مصطفیٰ پہ سلام پڑھے گا، خدا کی قسم قبر میں مصطفیٰ اسے پہچانے گا۔ فرمایا میں آج تک اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ میں تو سیاستہ کی حدیث صحیح بتا رہا ہوں، اٹھائیے صحیح مسلم کو دیکھیے اور ترمذی شریف کتاب المناقب، دونوں کتابوں کی اٹھائیے۔ تو پتھر سلام پڑھتا تھا، حضور نے فرمایا میں آج تک پہچانتا ہوں۔ اس حدیث سے میں نے یہ استنباط کیا، استدلال کیا، استخراج کیا کہ اگر پتھر سلام پڑھنے کی وجہ سے حضور کو ہمیشہ یاد رہا اور فرمایا میں پہچانتا ہوں، تو جو آدمی جس کی ساری عمر مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے میں گزر جائے گی، میرا وجدان کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم قبر میں جب جو حضور کے سلام میں فنا ہوگا، جو عشق اور محبت نبی میں فنا ہوگا، جس کا جینا مرنا نسبت نبی میں ہوگا، جو نسبت نبی میں فنائیت میں ہوگا، اور جس کا ظاہر باطن حضور کے سلام کے رنگ میں فنا ہوگا، جب قبر میں فرشتے اس سے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کیا کہتا تھا، تو کچھ بعید نہیں ہے
کہ اگر پتھر سلام کرنے والا حضور اس کو نہیں بھولے فرما رہے ہیں تو پہچانتا ہوں. کچھ بعید نہیں کہ آقا کے سلام پڑھنے والے غلام سے جب فرشتے پوچھے یہ کون ہیں تو ممکن ہے مصطفیٰ بڑھ کر فرشتوں سے کہیں فرمائے اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، میں پہچانتا ہوں اس. ممکن ہے آقا فرما دیں کہ مجھ سے پوچھو انی لعارفہ اللہ، میں اس کو پہچانتا ہوں، کان یسلم علیہ، مجھ پر ہر وقت سلام پڑھتا تھا. اگر پتھر سلام پڑھنے کے بعد حضور نہیں بھولے تو امتی کو کب بھولیں گے؟ ہائے ہائے دوستارا کجا کنی محروم، دوستارا کجا کنی محروم. ہائے 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 دوستارا کجا کنی محروم، تو کے با دشمنا نظر داری. میرے محبوب تو دشمنوں پہ نگاہ رکھتا ہے اور ان میں بھی کوئی بھلا کر دے تو عمر بھر اس کو نہیں بھوجتا، صلہ دیتا ہے. تو جو تیرے دوست اور غلام ہیں ان کو اپنی رحمت سے اور شفقت سے کیوں کر محروم کرے گا؟ ارے سلام پڑھنے والے پتھروں کو نہ بھلانے والے نبی قبر میں اپنے سلام پڑھنے والے غلاموں کو کیوں نہیں پہچانیں گے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کنکریوں نے تسبیح شروع کر دی آقا کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں تسبیحوں نے جب سبحان اللہ کیا ہم نے سنا، حضور نے ہمیں دیکھا مسکرائے. پھر کنکریاں حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دی، کنکریوں کو بلا کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دی، فرمایا ان کے ہاتھ میں گئی تب بھی سبحان اللہ کہتی رہی. پھر فرمایا باقیوں کو دو، فرماتے انس بن مالک جب ہمارے ہاتھ میں دی تو چپ کر گئی. ہر ایک کا ہاتھ تو ایسا نہیں ہے نا، ہمارے ہاتھ میں آئی تو چپ کر گئی. اب آپ سوچ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ وہ بھی صحابی تھے، ابو بکر صدیق بھی صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں آئی تو بولتی رہی. خاص بات بتاؤں، باقی صحابہ کے ہاتھ میں دی تو چپ کر گئی، سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں دی تو تسبیح کرتی رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ صدیق جیسے باقی صحابہ نہیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. صدیق فنا در مصطفیٰ ہے اور صدیق اکبر کو نسبت مصطفیٰ میں مقام فنائیت حاصل ہے اور وہ فنا ہو کر بقا بالمصطفیٰ پا گئے ہیں، وہ فنا ہوئے ہیں اور باقی ہوئے ہیں. سیدنا صدیق اکبر پر آقا علیہ السلام کی توجہ اتحادی ہے، اس لیے تسبیح کنکریاں جب حضور کے ہاتھ میں کرتی تھی تو وہی کیفیت ادھر بھی قائم رہی، آگے کیفیت بند ہو گئی. سمجھانا مقصود یہ تھا کہ یہ ابو بکر کیفیت مصطفیٰ میں فنا ہے.